بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب. ناصر صاحب، پرسوں جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے، ایک تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، کیا وہ ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا، اور جو آج اب ہونا ہے اسلام آباد کیس کو بلوا لیا گیا ہے، سب کو ریکارڈ لے کے وہاں طلب کر لیا گیا ہے. اس پہ پہلے آپ گفتگو کریں کہ کل والے جو فیصلے پہ پرسوں والے پہ وہ کیا تھا نون لیگ کے لیے بہتر تھی، کیونکہ نون لیگ نے پرسوں سے سوشل میڈیا پہ وہ گالی گلوچ شروع کر دی ہے جو میرے خیال ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. حسن صاحب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جی. حالات جب تک اس نہج پہ نہیں پہنچیں گے جب تک صحیح نہیں ہوں گے. پہلے ون سائیڈڈ تھا، گالم گلوچ پی ٹی آئی کی جانب سے ہو رہا تھا، پوری چڑھائی، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. اب تو آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن دنیا مان رہی ہے کہ تھا. جی. اب اس میں آپ کی رائے اور ہوگی، میری رائے اور ہو سکتی ہے. صحیح. اب انہیں نے بقول شخص سے، یعنی نواز شریف کی اطلاع پہ کہ بیانیہ جو ہے وہ برابری پہ آ جائے، جی، کہ آپ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. یہ حالات اچھے نہیں ہیں. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے ملک کے کہ لیے جس انداز میں عمران خان صاحب للکار رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، چاہے وہ اپنے کارکنوں کو، چاہے لوگوں کو پھر طنز کر رہے ہیں، اس کا حال یہی نکل رہا تھا. عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے اچانک جو ہے ایک فیصلے میں کہ او ایس ڈی کر دیا وزیر اعلیٰ کو. یعنی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا. کھڈے لائن نہیں، مطلب زبردستی ایک نئی اختراع پیدا کر دی. تو خالی نئی اختراع نہیں پیدا ہوئی، ایک سوالیہ نشان بڑا سا آ گیا، لیکن اس کے سے پہلے کبھی نہیں ہوا. سنے تو صحیح، اس کے باوجود ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا. اب یہ ہوا. جب یہ ہوا تو انہوں نے کیا، آپ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ انہوں نے 37 رکنی کابینہ کا حلف لے لیا. 37 سے بھی زیادہ ہیں. 37 رکنی، 37 ہیں، باقی مشیر ہیں، 40 ٹوٹل ہیں. اچھا، کیوں کیا؟ کہ وہ اپنے آپ کو متحد کرنا چاہتے ہیں. وہاں جماعتیں زیادہ ہیں، وہ سب کو موبلائز کر کے سب کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں. آج جو ایک کال دی انہوں نے اسلام آباد میں کہ جب اسلام آباد طلب کیا گیا ہے تو ان کا معاہدہ مطالبہ یہ ہے متحدہ اپوزیشن کا، موجودہ حکومت کا، کہ فل بینچ بنایا جائے. کیوں؟ کہ مختلف جگہ سے، خالی یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے. جواد خواجہ تھے، سابق جسٹس تھے، ان کا بھی ایک بیان آیا کہ جناب یہ زیادتی ہے کہ وہی 3 ممبر جو ہے ان کا بینچ بنا دیا جاتا ہے. سارے چھٹیوں پہ ہیں جج صاحب. کون؟ تمام آپ کو پتا ہے کہ چھٹیاں. مجھے اور آپ کو صفائی کرنے کی ضرورت کیا ہے اس پہ؟ عدالتوں میں چھٹی ہے. عاصم صاحب، عدالتوں میں چھٹی ہے. جب عدالت کی چھٹی رات 12 بجے ختم ہو سکتی ہے، پھر ایسی ڈیمانڈ کرنے کا فائدہ تو کوئی نہیں نا کہ جی آپ فل بینچ لگائیں. دیکھیں، یہ میرا موقف ہے نا. آپ اعتراض کرتے ہیں، آپ مت کریں، آپ اختلاف رائے رکھیں، اس میں کوئی آپ پہ پابندی تو نہیں ہے. لیکن چھٹیاں تو پوری عدالتوں میں ہیں، چاہے وہ 3 جج ہیں، چاہے وہ 10 جج ہیں، چھٹیاں تو سب کی ہیں. اگر چھٹیوں کی بات آپ کریں، لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سپورٹ کرتے ہیں آپ نون لیگ کو. کس کو؟ نون لیگ کو. نون لیگ کو نہیں، میں سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے میں سیاسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ ہم تو جانور ہیں نا، انڈیپینڈنٹ ہیں. بقول عمران خان ہم جانور ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا نقشہ کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں فساد. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ سری لنکا والے حالات ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ضرورت ہے. اس کی ضرورت جو ہے رشیا کو بھی ہے، اس کی ضرورت جو ہے چین کو بھی ہے، اس کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے، اور ایسے خطے میں موجود ہے. لہٰذا وہ والا کام نہیں ہے. لیکن معاشی طور پہ گڑبڑ ہے جو موجود ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس لڑائی میں جو مملکت کا نقصان ہو رہا ہے، جو قوم کا نقصان ہو رہا ہے، وہ غلط ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، مفاہمتی پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیں، جمہوریت کی بنیاد رواداری اور برداشت ہے. جب آپ برداشت کو ختم کر دیں گے، رواداری کو بھول جائیں گے، تو پھر دست و گریباں ہو جائیں گے. میں اور آپ جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کو تیار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ جھگڑے میں، لڑائی میں ہمیشہ جو ہے منفی رزلٹ نکلتا ہے. پازیٹیو رزلٹ کے لیے افہام و تفہیم ضرور. سر جی، آج کے فیصلے پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فیصلہ کچھ نہیں، یہ تو بالکل اسی طرح. مجھے تو ابھی کچھ نہیں لگ رہا، اس لیے کہ ابھی تو مسائل یہ کہ پہلے یہ لارجر بینچ بناتے ہیں یا فل بینچ بناتے ہیں. فل بینچ کا مطلب ہے تمام ججز وہاں آ جائیں، اور لارجر بینچ کا ہے کہ 8 بندے یا 6 بندے یا 7 بندوں کو بنا دیں، 3 سے بڑھا کے اسے آگے کر دیں، وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں نہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے، نہ غلط فہمی میں. ان دونوں کے درمیان ایک بڑا معمولی سا فرق ہوتا ہے، خوش فہمی میں اور غلط فہمی میں. آپ نے جو پہلا فیصلہ آیا تھا، آپ نے وہ غور نہیں کہ جو ابتدائی فیصلہ آیا تھا
تو اس میں جناب تحریک انصاف نے لوڈیاں ڈالی تھیں، مٹھائیاں بانٹی تھیں، اور جب وہ تفصیلی فیصلہ آیا تو چپ کر کے اس وقت لگ رہا ہے ہر جگہ سیاست ہو رہی ہے، یعنی عدالتی نظام میں بھی سیاست ہو رہی ہے، یعنی آپ نے سپہ سالار کو متنازع بنایا، آپ نے عدالت کو متنازع بنایا، آپ نے سیاست کو متنازع بنایا، سر جی کیا بنے 70 گا؟ سالوں سے ہوئی سیاست ہے، وہ ادارے ہوں یا سیاست ہو، ہوئی سیاست ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اب آنے والے حالات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ حالات میں ملک کے حالات کیسے دیکھیں میں دیکھ رہے سمجھ رہا ہوں حالات تو گڑبڑ ہیں، اور ابھی 1-2 مہینے مزید گڑبڑ ہوں گے، چاہے جو بھی صورتحال ہو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ابھی بھی خواہش ہے جو کہ ان تبدیلیوں سے پہلے بھی تھی جی. کہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے، وہ سال بھر کے لیے ہو، 2 سال کے لیے ہو، 3 سال کے لیے، جو ان کو بھی وارہ کھائے اور ان کو بھی وارہ کھائے. یہ دونوں کو وارہ نہیں کھانی. آپ کہہ رہے ہیں، پھر وہی میں کہوں گا آپ کہہ رہے ہیں، بات یہ جو پس پش ہاتھ ہے، جو سلیکٹرز ہیں، جو مختصرہ قوتیں ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں انہیں کیا کرنا ہے، یا جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں آپ ہوتا، اس کا مطلب آپ کا نظام چلتا ہی نہیں، الیکشن نہیں ہوتا دیکھ رہے ہیں. الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن بھول جائیں آپ. اس صورتحال میں موجودہ حکومت کو یا ان کے ساتھیوں کو الیکشن پر رضامند کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب دونوں لڑنے لگ جائیں، جب ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہے ہوں، جب ایک دوسرے کی بات نہ مان رہے ہوں، پھر تیسری طاقت آتی ہے، آتی ہے. ابھی وہ نرم، وہ جو کہتے ہیں نرم مداخلت، نرم مداخلت اور سخت مداخلت، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کیا ہے، یہ سب وہی چیز ہے. سخت مداخلت کا ڈائریکٹ مارشل لا لگا دیا جائے، اور نرم مداخلت کا آہستہ آہستہ کر کے بٹا گئے تو ادھر کر لیں، اور تو اینج کا بیٹھ کے بات کرو. یہ معاملات ہیں. ابھی آپ کے مطابق اس کا مطلب آج کچھ بھی نہیں ہونا؟ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، ہونا چاہیے. میں تو بتا رہا ہوں کہ پہلا مرحلہ ہے. دیکھیں بلایا گیا چودھری شجاعت کو بلایا گیا. پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ لارجر بینچ بنا دیں. اب دیکھنا یہ کہ اپوزیشن جو سارے چلے گئے، سب نے درخواست دے دی ہے، اس میں MQM بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، باقی پارٹیاں بھی شامل ہیں، بڑی پارٹیاں بھی شامل ہیں، چھوٹی پارٹیاں بھی شامل ہیں. صدر مملکت بھی ایک طرف بیان دے رہے ہیں کہ نئے الیکشن چاہیے، نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چینلز کو اپنا یہ کرنا چاہیے، فلاں ان کو نہیں ہونا. وہ تو ایک نیوٹرل ہونا چاہیے. جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ گراف کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.